مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً شوق میں ہیں۔ کل جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس کے بعد لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، فرینکلی دے ویری سیڈ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ایک شوق سے گزر رہے ہیں، کیونکہ اب سب کے سامنے یہ بات بارہا آ رہی ہے کہ عمران صاحب جو ہیں اس ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں، اور بالخصوص وہ سازش جو ہمارے اداروں کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے اس کا سرا جا کے عمران خان صاحب سے ملتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ عمران خان صاحب کی سکوت ڈھاکہ سے متعلق جو انہوں نے بہت سال پہلے ہرزہ سرائی کی تھی وہ سن لیتے تو آپ آج شوق میں نہ ہوتے۔ تو آپ کیوں ہیں آج اتنے افسردہ اور آپ کیوں اس قدر شوق میں ہیں؟ اگر آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جو انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا وہ سن لیتے تو نہ آپ حیران ہوتے اور نہ پریشان ہوتے۔ یا یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کے طور پہ جو انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے ہیں، اگر وہ تقریر آپ سن لیتے تو آپ آج حیران ہوتے نہ پریشان ہوتے۔ اور آپ کس کس بات پہ حیران ہوں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سازش شہباز گل صاحب نے کی تھی اس کا اعتراف جرم کیا ہے کل عمران خان صاحب نے۔ شہباز گل کی زبان جو بہت دن سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے، تو کل انہوں نے تمام عوام کو یہ بتا دیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے۔ شہباز گل کے پیچھے عمران خان ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو پچھلے 3-4 مہینے سے مستقل طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں دفاعی لیڈران کے خلاف اور اداروں کے خلاف، یہ کون چلا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہید ہیلی کاپٹر میں جو آپ کی اور میری اور سیلاب زدگان کی جو زندگیاں بچانے کے لیے لوگ جاتے ہیں روز اور اپنے آپ کو خطرات کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان شہیدوں کے خلاف جن کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، جو ہرزہ سرائی ہوئی، جو ٹرینڈ چلے، وہ کس نے چلائے؟ اب آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز گل صاحب نے جو اکسایا، جونیئر جو فوج کے جوان ہیں اور جونیئر افسران ہیں جن کو انہوں نے بغاوت پہ اکسایا کہ اپنے بڑے جو افسران ہیں ان کی بات مت سنو، تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اصل میں زبان کس کی تھی؟ صرف چہرہ شہباز گل کا تھا میرے دوستو، زبان تو عمران خان کی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان کے جرنیل اور لیڈران ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ کچھ محب وطن ہیں اور کچھ کون ہیں؟ کیا کہا کل انہوں نے کہ وہ جرنیل جو محب وطن ہیں، تو بھائی باقی کیا ہیں؟ اور یہ کل انہوں نے جو کہا کہ چیف یا جرنیل صرف میریٹوریس لگنے چاہیے، تو وہ باقی کون ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ اور جب آپ نے کہا کہ تکڑا کوئی جرنیل، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون جرنیل ہے جو تکڑا نہیں ہے؟ ذرا آج ہمیں تفریق بتائیں نا جو آپ نے کی ہے کہ محب وطن اور غیر محب وطن، میریٹوریس
اور نان میریٹوریس، تکڑے اور کمزور. ارے بھائی، اس طرح کے الفاظ تو کبھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے. اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم اگر اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے لیڈران کے متعلق یہ زبان بولتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے آج ہمسایہ ممالک میں کیا تبصرے ہو رہے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن پہ کیا پروگرام چل رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. تو شہباز گل نے تو یہ کہا کہ جوانوں افسروں کی بات نہ مانو. یہی کہا نا صاحب، کچھ اور تو نہیں کہا. اور عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ افسروں، تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں اور تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں. اور آج یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ خان صاحب، آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا اس لیے کہ آپ بچوں کی طرح پچھاڑے مار کے رونا شروع کر دیں اگر آپ کا کھلونا ٹوٹ جائے. یعنی اگر آپ حکمران نہ رہیں تو سب نیست و نابود ہو جائے. کبھی آپ ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کی باتیں کرتے ہیں. کبھی آپ اپنے جو دفاعی اداروں کے سربراہان ہیں اس کے متعلق جو آپ نے زبان استعمال کی وہ آپ سب نے وہ کلپ سن لیا. تو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ آج شہباز گل کا بغاوت پہ اکسانے کا جو مقدمہ تھا اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے قبول کر لی ہے. اور بھائی، میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل سرفراز علی جو شہید ہوئے یہ محب وطن نہیں تھے؟ اور وہ جنرل مشتاق بیگ صاحب جو یہیں پہ دہشت گردی کا شکار ہوئے اور ملک کے لیے انہوں نے شہادت دی، وہ ملک کے وفادار نہیں تھے؟ اور میجر جنرل جاوید سلطان یا بریگیڈیئر امجد حنیف یا بریگیڈیئر محمد خالد جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، کیا وہ تکڑے نہیں تھے؟ تو یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر جرنیل تکڑا ہے. اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر جرنیل محب وطن ہے. جو شخص ساری زندگی شہادت کی آرزو میں گزار دے اس سے آپ آخر میں پوچھیں گے کہ محب وطن کون؟ کرکٹ کھیلنے والا محب وطن ہے، جان دینے والا نہیں ہے. کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ تکڑا ہے، دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو کے اپنی جان کی نذرانے دینے والا نہیں ہے. تو میں خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر عزیز بھٹی ہے. ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر طفیل محمد شہید اور میجر شبیر شہید ہے. وہ لوگ جن کو آپ نے، جن کے سینوں پہ، زندہ سینوں پہ مرنے کے بعد آپ نے تغمے لگائے، مرنے کے بعد زندہ سینوں پہ جن کو تغمے لگائے، آج ان کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ ہر شخص، ہر جوان، ہر کپتان، ہر میجر، ہر بریگیڈیئر، ہر میجر جنرل، ہر جنرل، کیپٹن سرور شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان ہے. یہ قرض آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا. یہ وزن جو آپ نے کل اٹھایا ہے، یہ قوم آپ کو یہ وزن اٹھانے نہیں دے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو امتحان آ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا.
اب تو سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمام شہیدوں کا جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ تمام غازی جن کا میں نے نام نہیں لیا، ان میں کون میر جعفر تھا اور کون میر صادق تھا؟ اور ان کو میر جعفر اور میر صادق کہنے والے کے ساتھ کیا انصاف ہونا چاہیے؟ یہ ترازو میں، یہ تکڑی میں آ گیا۔ تو اب امتحان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوگا، اب امتحان انصاف دینے والے اداروں کا ہوگا۔ اب انصاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بتائیں گے کہ نیوٹرل کو گالی بنانے کا مقدمہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل صرف کرکٹ میں امپائر کو ہونا چاہیے، باقی سب کو آپ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ مگر جو شخص خود بتاتا ہو کہ میں نے بال ٹیمپرنگ کیسے کی تھی، اس شخص کو کیا لگے نیوٹرل کے ساتھ؟ جب نیوٹرل سوٹ کرے تو اچھا، جب نیوٹرل خلاف چلا جائے تو برا۔ اور ایک میں اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کھلنڈرے پی ٹی آئی کے لیڈران سے نہیں، جن کے منہ میں جو آتا ہے بولتے ہیں، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں، کہ کیا آپ عمران خان کے بیان کے ساتھ آج کھڑے ہیں یا نہیں؟ میں پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں، کہ کیا آپ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ اور میں پرویز الہی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پہلے کنڈیم کیا گل صاحب کو، کہ کیا آج وہ عمران خان صاحب کی یہ بات کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جو رہے ہیں، وہ بھی لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے چند دن پہلے، یعنی آپ کو سکون ہی نہیں آ رہا۔ کبھی آپ جا کے سازش کرتے ہیں آئی ایم ایف کے خلاف کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام سے نکال دیا جائے کسی طریقے سے، اور پاکستان کا شری لنکا والا حال ہو جائے۔ کبھی آپ ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں، کبھی آپ افسران میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو میر جعفر کسی کو میر صادق کہتے ہیں۔ تو میں اسد عمر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کس طرف کھڑے ہیں بھائی؟ اور اگر آج آپ لوگ باہر نکل کے یہ اعلان نہیں کرتے تو پھر ہم یہ جانیں گے کہ آپ عمران خان کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں جاتے جاتے آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون کھڑا تھا۔ سوال تو اب یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ شہباز کے پیچھے تو عمران ہے، یہ عمران کے پیچھے کون ہے؟ یہ بیرونی کا الاپ کرنے والوں، یہ اندرونی سازش کس نے کی ہے؟ یہ ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھا، جس کو آپ نے ہائر کر رکھا ہے کیمپین چلانے کے لیے، ہمارے ادارے کیا اس سے لڑائی کریں گے؟ ہم کہاں سے لائیں گے یہ آپ کے جو کنسلٹنٹ آپ لے کر آئے ہیں ملینز آف ڈالرز دے کر؟ تو پاکستان کے عام عوام، پاکستان کے ادارے کہاں سے ایسے کنسلٹنٹ لائیں گے بھائی؟ اور ان کنسلٹنٹ کے ذریعے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا تو جواب دیں۔ تو یہ آخری سوال ہے، دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ شہباز گل کے پیچھے تو عمران ہے، عمران کے پیچھے کون ہے؟ اس سوال کا جواب تو اب دینا ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے فرمایا ہر جگہ ہر سپاہی چھوٹا سا سوال سر، پہلے بھی آپ کی پارٹی کا کسی سوال سے سوال کرایا، آج آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا جن جنرلوں نے آئین چیک نہیں کی وہ بھی محب وطن ہے آپ کی نظر سے؟ نہیں جی، جو
جو آئین شکنی کرتا ہے ان کے متعلق تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. آج تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یعنی آپ نے جو موجودہ لوگ تھے ان کو تو ملائن کر ہی دیا, آپ نے آنے والی لیڈرشپ جو اداروں کی ہے اس کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی. آج آئین شکنی کی تو انہوں نے بات نہیں کی. یہ تو نہیں کہا کہ جو آئین شکن ہے اس کے متعلق میرا یہ اوپینین ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے یہاں پہ پہنچے ہیں ان میں سے کون محب وطن ہے. آج تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا. یہ تو بالکل مختلف سوال ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ قانون نافذ کرنے والے اور انصاف کرنے والے اداروں کا امتحان آ گیا ہے, تو کیا حکومت عمران خان صاحب کے خلاف کوئی آئینی کسی فورم پہ جا رہی ہے؟ اور سیکنڈلی جو مریم عباس صاحبہ نے بیان دیا کہ جرنیل کو جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی خوبیاں ہیں, بہت اعزاز ہونا چاہیے, تو کیا اس کا کیا معنی لیا جائے کہ اس سے پہلے جا کے ان کو گزار سکے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کوئی کسی کے داغدار ہونے کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے پورا مقدمہ پیش کیا ہے. میں نے آپ کو نام لے کر بتایا ہے کہ ان میں سے ہر شخص کپتان رہا ہے اور میجر رہا ہے, اور ان کپتانوں کے اور میجروں کے اور کرنیلوں کے اور میجر جنرلز کے